بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد۔ آج کی نماز تراویح میں انشاءاللہ سورہ بقرہ کا تقریباً نصف یعنی 1.25 پارہ تلاوت کی جائے گی، جس میں پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے۔ فاتحہ کا مطلب ہے کھولنے والی، گویا کہ یہ سورت وہ ہے کہ جس سے قرآن پاک پورا کھل جاتا ہے، یہ اس کی ابتدا ہے، اس کی گویا کہ چابی ہے۔ یہ سورت بہت اہم سورتوں میں سے ایک سورت ہے۔ اس کی اہمیت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے نماز کی ہر رکعت میں اس سورت کو پڑھنے کا حکم دیا، یعنی اتنی اہم ہے کہ ہر مسلمان گویا کہ دن میں اس بات کا مکلف ہے کہ تقریباً 17 یا 20 دفعہ اس سورت کو ضرور پڑھے، جو فرائض پڑھتا ہے، واجبات۔ تو اس سورت کا مختلف نام ہیں حدیث پاک میں۔ ایک نام اس کا شفا ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ کی یہ خصوصیت ہے کہ اس سے اللہ ظاہری اور باطنی بیماریوں سے شفا عطا فرماتے ہیں۔ اس کو پڑھ کر اگر کسی مریض پر دم کیا جائے تو اس کی برکت سے اللہ شفا نصیب فرماتے ہیں۔ دوسرا نام اس کا کافیہ ہے، یعنی یہ کفایت کرنے والی ہے اور شفا دینے والی ہے۔ اور ایک نام اس کا تعلیم المسئلہ بھی ہے کہ اس میں اللہ نے بندے کو سوال کرنے کا ڈھنگ سکھایا ہے۔ یعنی اللہ کی ذات کریم کے کرم پر قربان جائیے کہ عطا بھی خود کرم فرماتے ہیں، خزانے بھی اسی کے ہیں، اور اپنے بندے کو مانگنا بھی سکھا دیتے ہیں۔ تو مانگنے کا طریقہ بھی اس میں سکھایا، اس لیے اس کا نام تعلیم المسئلہ بھی ہے، کیونکہ اس میں اللہ نے سوال بندے کی زبان سے جاری فرمایا ہے۔ اور اس کو الصلاۃ بھی کہتے ہیں، نماز بھی کہتے ہیں اس کو، کیونکہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ کو فرمایا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم فرما دیا۔ سورہ فاتحہ کا ابتدائی حصہ یہ اللہ کی تعریف ہے، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ دونوں کا مشترکہ ہے۔ اس کے بعد آگے بندے کی عرض معروض شروع ہو جاتی ہے۔ جب بندہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ کی جانب سے صدا آتی ہے حمیدنی عبدی، حدیث پاک میں آتا ہے۔ اور جب بندہ پڑھتا ہے الرحمن الرحیم تو فرمایا اثنا علی عبدی، بندے نے میری تعریف کی، بندے نے میری ثنا بیان کی۔ اور جب فرماتا ہے مالک یوم الدین تو فرمایا مجدنی عبدی، بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور جب کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو فرماتے ہیں کہ یہ میرے اور بندے کے درمیان آدوات۔ ایاک نعبد یہ بندے کی جانب سے اللہ کے لیے وفا کا اقرار ہے کہ ہم آپ کے ہیں اور آپ ہی کے در پر رہیں گے، چاہے آپ ہمیں جس حال میں بھی رکھیں ہم آپ کا در نہیں چھوڑیں گے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ آپ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ اس کے بعد آگے فرمایا وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، آگے جو بندہ بھی میرا مجھ سے سوال کرے گا میں اس کا پورا کروں گا۔ سوال کیا ہے؟ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجیے۔ یہ وہ بنیادی ضرورت ہے انسان کی کہ جسے نماز کی ہر رکعت میں اللہ نے خود مانگنے کا حکم دیا ہے کہ مجھ سے یہ مانگو کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجیے۔ اور پھر صرف دعا ہی نہیں بلکہ اس دعا کا ساتھ ہی جواب بھی دے دیا، صراط الذین انعمت علیہم، کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا انعام ہوا۔ اور یہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ دوسری جگہ فرمایا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، نبی سب سے پہلے انعام یافتہ انسان انبیاء علیہ السلام، دوسرے نمبر پر صدیقین ہیں، اس کے بعد شہداء ہیں، اور اس کے بعد نیک لوگ ہیں۔ یعنی جن لوگوں کے لیے بھی چاہے وہ دنیا سے گئے ہوئے ان کو 1000 سال ہو گئے، 500 سال ہو گئے، آج ان کا نام سن کر ہمارے دل میں ایک ٹھنڈک آتی ہے اور ہماری زبان سے رحمہ اللہ یا رضی اللہ یا علیہ الصلاۃ والسلام کا لفظ نکلتا ہے
یہ اس بات کی سند ہے کہ یہ لوگ منعم علیہم ہیں، یہ انعام یافتہ لوگ ہیں۔ تو ہم جب اللہ سے اہدنا الصراط المستقیم مانگتے ہیں تو ہم ان لوگوں کی زندگی مانگتے ہیں کہ یا اللہ جس طریقے سے انہوں نے آپ کو دنیا میں راضی کیا ہے ہمیں بھی وہی طریقہ عطا فرما دیں۔ اور پھر آگے ہم پناہ مانگتے ہیں ان لوگوں کے راستے سے جن پر غضب ہوا، جو گمراہ ہوئے۔ غضب ہوا اس سے مراد یہود ہیں، اور گمراہوں سے مراد باقی کفار ہیں یا نصارہ ہیں، عیسائی ہیں۔ گمراہی کہتے ہیں جہالت کی وجہ سے آدمی راستے سے ہٹ جائے، راستے کا پتہ نہیں اور غلط راستے پہ چل پڑا، یہ گمراہی ہے۔ اور غضب یہ ہے کہ آدمی کو علم بھی ہو مگر اس کے باوجود غلط راستے پہ چلے اور غلط طریقے کو اختیار کرے، یہ غضب کا ذریعہ ہے۔ اور پہلی جو ضلالت کا علاج ہدایت ہے کہ آدمی کو سیدھا راستہ دکھا دیا جائے تو وہ سیدھے راستے پہ چل پڑتا ہے کیونکہ اس کی نیت اچھی ہوتی ہے۔ اور جو دوسری قسم ہے، دوسری بیماری ہے جو یہودیوں کے اندر تھی، وہ یہ تھی کہ سیدھا راستہ جاننے کے باوجود اس پر نہیں چل رہے تھے، نفس کی بیماریوں کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، حب جاہ کی وجہ سے۔ تو اس کا علاج جو ہے وہ تعلیم نہیں ہے، یعنی آپ ان کو راستہ سیدھا دکھا دیں تو اس سے وہ سیدھے، وہ تو پہلے ہی راستہ جانے میں ہیں۔ خود فرمایا کہ وہ حضور کو ایسے جانتے تھے جیسا کہ آدمی اپنی سگی اولاد کو جانتا ہے، اس کے باوجود مانتے نہیں تھے، تو نفس کی شرارت تھی۔ اس کا علاج پھر یہ ہوتا ہے کہ نفس کو پاکیزہ کیا جائے، اس کا تزکیہ نفس کیا جائے۔ جب نفس کا تزکیہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ سیدھے راستے پر چلنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ دعا سکھائی، اور اس کے بعد فرمایا کہ اذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب امام یہ کہے کہ سورہ فاتحہ پڑھ لے تو تم لوگ کہو آمین، یعنی مقتدی کے ذمے سورہ فاتحہ پڑھنا نہیں ہے بلکہ اس مانگی ہوئی دعا پر آمین کہنا ہے۔ اور آمین بذات خود یہ دعا بھی ہے، آمین پوری دعا ہے۔ اسی لیے بعض حضرات کا معمول یہ ہے کہ ان کو اگر دعا کی درخواست کی جائے کہ دعا کریں یہ ہو جائے تو فرماتے ہیں آمین، گویا کہ وہ اسی دعا کو آمین کے ذریعے سے دہرا دیتے ہیں۔ آمین چونکہ دعا ہے اس لیے دعا کے بارے میں اصول یہ ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اللہ کو آہستہ سے پکارو، عاجزی کے ساتھ پکارو، نیاز مندی سے پکارو، تو آمین کو بھی آہستہ معتدل آواز میں کہنا چاہیے۔ سورہ فاتحہ کے بعد اگلی صورت جو ہے وہ سورہ بقرہ ہے، جس کا نصف تقریباً پڑھا جائے گا۔ سورہ بقرہ یہ مدنی صورت ہے اور اس کی 286 آیتیں ہیں اور 40 رکوع ہیں۔ اس صورت کا مرکزی مضمون یا اس کا جو نام ہے وہ بنی اسرائیل کے ایک واقعے کی وجہ سے مشہور ہوا۔ واقعہ یہ ہوا کہ ان کے ہاں ایک قتل ہو گیا، قتل کا قاتل معلوم نہیں تھا، تو وقت کے نبی کو اللہ نے یہ وحی بھیجی کہ آپ ان سے یہ کہے کہ ایک گائے ذبح کرو، ذبح کر کے اس کا گوشت مقتول کو لگاؤ، وہ خود ہی زندہ ہو کر بتا دے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے۔ بنی اسرائیل چونکہ گائے کی محبت میں مبتلا ہو چکے تھے، جیسے ہندو ہمارے ہاں گاؤ ماتا کہتے ہیں، گائے کی محبت، گائے کو اپنا معبود اور پرستش کرتے ہیں اس کی، تو اسی طریقے سے، اور یہ محبت اللہ نے اصل میں ان کے دل سے نکلوانی تھی۔ اب وہ ہیل و حجت کرنے لگے کہ گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، اس کا یہ کیسا ہو، اس کا وہ کیسا ہو۔ تو جوں ہیل و حجت بڑھتی چلی گئی، اللہ کی جانب سے حکم بھی سخت سے سخت ہوتا چلا گیا، حتیٰ کہ آخر میں وہ گائے ایسی بنی، ایسی گائے رہ گئی کہ جو صرف ایک ہی گائے پورے بنی اسرائیل میں تھی، لیکن اللہ کا حکم تھا، ماننا تھا، اس لیے اس گائے کو انہوں نے بہر صورت خریدا، اور جتنا سونا گائے کی کھال میں آ سکتا تھا اتنا سونا بھر کر اس کی قیمت دی۔ تو یہ اس سورہ مبارکہ کا وجہ تسمیہ اور نام کی وجہ یہ ہے کہ اس میں گائے کا چونکہ تذکرہ ہے اس لیے اس کو سورہ بقرہ کہتے ہیں۔ بقرہ عربی زبان میں گائے کو کہتے ہیں۔ اس واقعے میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ شریعت کا جب بھی حکم آ جائے، اللہ کا جب بھی حکم آ جائے، تو انسان کو چونو چرا نہیں کرنی چاہیے کہ یہ کیا ہے، یہ کیوں ہے، یہ کیوں نہیں، ایسا کیوں نہیں، میرا خیال یہ ہے کہ یوں ہونا چاہیے، نہیں۔ جب اللہ، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہماری عقلوں سے بہت اونچا ہے، وہ ہماری عقلوں کے خالق ہیں۔ جس عقل میں ہمارے شریعت کا حکم نہیں آ رہا، اس عقل کے خالق و مالک تو اللہ ہیں، اور خالق کا حکم ہماری عقل میں آ کیسے سکتا ہے؟ ہماری عقل کی اتنی وسعت ہی نہیں ہے کہ اللہ کے حکم کا احاطہ کر سکے۔
اللہ کا حکم سر تسلیم سر آنکھوں پر ہے۔ بنی اسرائیل کا یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے، ورنہ آدمی مشکل میں پھنس جایا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس سورہ مبارکہ میں اور جو مضامین ہیں، شروع میں منافقین کا تذکرہ ہے، پھر آدم علیہ السلام کی تخلیق کا تذکرہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے خلیفہ بنا کر پیدا کیا اور پھر زمین میں بھیجا، اور پھر آزمائش کے لیے ان کی اولاد کو ابھی یہاں ہم لوگ اس لیے موجود ہیں کہ امتحان دے رہے ہیں۔ اصل میں ہمارا جو وطن ہے، ہمارا مقام اور ٹھکانہ ہے، وہ جنت ہے، ہم نے وہاں پہنچنا ہے اپنے اصلی گھر میں۔ اور اس کے بعد بنی اسرائیل کے احکامات کا تذکرہ ہے، اور اسی ضمن میں پھر آگے بنی اسرائیل کا، یہودیوں کا، عیسائیوں کا یہ دعویٰ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ یہودی تھے اور عیسائی کہتے تھے کہ عیسائی تھے۔ تو قرآن پاک نے اس بات کو بہت واضح کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، وہ تو سیدھے سادے مسلمان تھے، اللہ کی توحید کے ماننے والے تھے، اللہ کے حکم پر سر تسلیم خم کرنے والے تھے۔ ان کی ملت جو ماننا چاہتا ہے وہ اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کی صورت میں موجود ہے اور کسی صورت میں موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے قبلہ کی تبدیلی کے احکامات ہیں کہ قبلہ جو ہے جب تک آپ مکہ مکرمہ میں رہے بیت اللہ قبلہ رہا، مدینہ منورہ جب تشریف لے گئے تو 17 مہینے تک بیت اللہ جو بیت المقدس کی طرف آپ نے منہ کر کے نمازیں پڑھی مسجد نبوی میں۔ اب جہاں مصلی ہے مسجد نبوی کا، اس سے بالکل چونکہ مدینہ منورہ میں بیت المقدس جو ہے وہ شمال میں ہے، بیت اللہ یعنی کعبہ مکہ مکرمہ جنوب میں ہے، بالکل مختلف سمتیں ہیں دونوں۔ اب جہاں مصلی ہے اس کے بالکل جو مخالف سمت ہے وہاں مصلی ہوا کرتا تھا، اور علماء نے اس جگہ کی تعیین بھی فرمائی ہے کہ فرمایا کہ آپ ستون عائشہ جو ہے، استوانہ عائشہ، وہ اگر آدمی کی پشت پر ہو اور باب جبریل اس کے دائیں کندھے پر ہو تو جس جگہ یہ دونوں نقطے ملتے ہیں وہ جگہ مصلی نبوی ہے جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 ماہ تک نمازیں پڑھی ہیں۔ تو یہ جگہ جو ہے بعض حضرات وہاں جاتے بھی ہیں، اس جگہ نفل وغیرہ پڑھتے ہیں، برکت کی جگہ ہے۔ تو 17 مہینے تک یہ رہا، پھر وہاں سے آپ کی خواہش یہ تھی کہ بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا جائے، مکہ مکرمہ کو۔ تو اللہ نے اس خواہش کو ملحوظ رکھتے ہوئے تحویل قبلہ کا حکم دیا، مگر اس پر منافقین نے اور یہودیوں نے اعتراض کیا، اور ان کے اعتراض کو اللہ نے سیقول السفہاء من الناس سے تعبیر کیا کہ بے وقوف لوگ اللہ کے حکم پر اعتراض کرتے ہیں، یعنی اللہ کے حکم پر اعتراض کرنے والا آدمی بے وقوف ہی ہو سکتا ہے، عقل مند قطعا نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد آگے اسی صورت کے اندر ایک جو رکوع ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، یہ پورا رکوع تقریباً آخر تک 1.25 پارے تک جاتا ہے۔ اس میں لوگوں کو حلال کھانے کی ترغیب دی گئی ہے۔ حلال کھانے میں دونوں ہی چیزیں شامل ہیں، ایک تو یہ ہے کہ بکری مثلا ذبح تو کی ہے مگر تھی چوری کی تو یہ بھی حرام ہے، حالانکہ ذبح کیا ہے، بسم اللہ پڑھ کے اس کو کاٹا ہے، لیکن یہ بھی مال حرام ہے۔ اور ایک یہ کہ بکری اپنی تھی مگر وہ مر گئی، ذبح نہیں کی، تو اس کا اب گوشت کاٹ کر کھا رہا ہے آدمی، تو یہ بھی حرام ہے۔ تو حرام کی دونوں ہی قسموں کا اس میں شامل ہیں۔ اسی طریقے سے خنزیر جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہے۔ جو جانور بھی اللہ کے نام پر صحیح طریقے سے ذبح نہ کیا جائے وہ مردار ہے، وہ حرام ہے، اور جو ذبح تو کیا جائے مگر ویسے شرعاً کوئی اس میں مسئلہ ہو، مثلا غیر اللہ کی نظر ہو، ما اہل بہ لغیر اللہ، اس لیے ذبح کیا جا رہا ہے تاکہ یہ تقرب حاصل ہو جائے کسی بت کا یا کسی روح کا یا کسی چیز کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جانور ذبح کیا گیا۔ تو اگرچہ جانور اپنا تھا، بسم اللہ پڑھ کے ذبح کیا، مگر پھر بھی یہ جانور حرام ہو جاتا ہے۔ تو اس قسم کی چیزوں کا تذکرہ ہے۔ بالخصوص اس زمانے میں جو ہے وہ باقی چیزیں تو ہر زمانے میں تھوڑی بہت چلتی رہی، اس زمانے میں جب سے یہ ملکوں میں برآمدات اور درآمدات کے ایک دروازے کھلے ہیں اور مصنوعات جو ہے وہ بن کے فیکٹریوں سے آ رہی ہیں، تو ایک بہت بڑا جو حصہ ہے مصنوعات کا، کھانے کی، پینے کی، پہننے کی، مطعومات، ملبوسات، مشروبات، اور یہ جو کاسمیٹکس کی چیزیں ہیں یا آپ کے گھروں کے کچن کے استعمال کی کچھ چیزیں ہیں، ان میں حرام اجزاء شامل ہو جاتے ہیں۔ غیر ملکی چیزیں بہت ساری جو آتی ہیں
تو اس لیے جو ہے اس حوالے سے احتیاط کرنی چاہیے. جب تک کسی جو ہے مستند ادارہ جو حلال سرٹیفیکیشن باڈیز ہوتی ہیں ان کی کوئی مہر لگی ہوئی نہ ہو چیز پر، اس وقت تک اس کو باہر سے آئی ہوئی چیز کو کھانے میں احتیاط کرنی چاہیے. کیونکہ یہ بات تقریباً یہ صرف شک شبے کی بات نہیں رہی، بلکہ بڑے پیمانے پر یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ باہر سے آنے والی چیزوں میں ایسی چیزیں شامل ہوتی ہیں، اور وہ دشمنی کے طور پر نہیں، کیونکہ ان کے ہاں وہ جائز ہے. اگر جانور جو ہے وہ ویسے ذبح ہو جائے تب بھی وہ اس کو کہتے ہیں جائز ہے، بغیر اللہ کا نام لیے وہ اس کو حلال سمجھتے ہیں. خنزیر کو وہ ویسے حلال سمجھتے ہیں، لیکن ہمارے لیے مسلمان کے لیے تو خنزیر کی کوئی چیز بھی استعمال کرنا جائز نہیں ہے، نہ پہننے میں، نہ کھانے میں، نہ پینے میں، کسی بھی چیز میں. تو اس حوالے سے بھی احتیاط کرنی چاہیے. آدمی کا جو لقمہ حلال ہے وہ اس کی عبادات کے اندر نور پیدا کرتا ہے، عبادات کے اندر اثر پیدا کرتا ہے، اور لقمہ حرام دعاؤں کو بھی بے اثر کر دیتا ہے اور عبادات کو بھی بے اثر کر دیتا ہے، اور انسان کی جو اولاد ہے اس کے رویوں پر بھی اثر انداز ہوتا ہے. اللہ تعالی حفاظت فرمائے.